أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سورہ مبارکہ میں 54 ورسز ہیں، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں صرف۔ اللہ پاک نے اپنی مختلف خوبیاں اور کمالات بیان کر کے یہ گویا کہ ثابت کیا ہے کہ ہر طرح کی تعریف اور خوبی کا حقدار میں ہوں، جس نے یہ ساری خوبیاں انسان کو، جانوروں کو، پودوں کو، پھولوں کو، نباتات کو، جمادات کو عطا فرمائی۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے روح کی شکل میں، وہ بھی آسمان سے آتا ہے، فیصلے آسمان سے آتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں، سال کے فیصلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا، پہلی 2 آیات۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ سورت کا نام سورہ سبا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ایک قوم کا ذکر ہے جس کا نام قوم سبا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، آخری پاروں میں زیادہ تر صورتیں مکی ہیں۔ اس سے پیچھے والی سورت سورۃ الاحزاب مدنی سورت تھی، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سی مکی صورتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سی صورتیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ وہ بھی مکی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 54 ورسز ہیں، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں صرف۔ اور چونکہ یہ صورت مکی ہے، اس لیے دیگر مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہی اس صورت کی خصوصیات، اور وہ موضوعات عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ عقیدہ آخرت، کہ انسان کو مرنے کے بعد قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، بلکہ اصل زندگی وہی ہے۔ اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے، اور اسی طرح توحید اور شرک، توحید کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور شرک کی مذمت بیان کی گئی۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں دیگر مکی صورتوں کی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس کے دلائل کا تذکرہ، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کسی ایک قوم یا قبیلے یا علاقے کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں اچھے اعمال کے نتیجے میں، اور انہیں ڈرائیں برے اعمال کے نتیجے کے طور پہ، یعنی آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تمام انسانیت کے لیے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں آپ کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں دو بڑے عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ ہے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اللہ سے بہت زیادہ لو لگانے والے، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کا ذکر خیر بھی اس سورت کا ایک خاص مضمون ہے، اور اسی طرح ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں پیغمبروں پر کیا کیا انعامات کیے، اللہ پاک نے اس کا بھی اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ ہم ان تمام موضوعات کو اس سورہ مبارکہ میں اپنے اپنے ان موضوعات کے مقامات پر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا چیدہ چیدہ اس کا تعارف اور اہم اس کے مضامین۔ اب اس سورہ مبارکہ کی ایک اور خاص بات، اور وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ان 5 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کا آغاز اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و ثنا اور تعریف سے کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلے جو 2 الفاظ ہیں وہ الحمدللہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ان 5 سورتوں میں سے ایک سورت جن کا آغاز اللہ پاک نے الحمدللہ سے فرمایا۔ وہ 5 سورتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الانعام، یہ 2 ابتدائی پاروں کے اندر یہ دونوں سورتیں ہیں، اور قرآن مجید کے بالکل درمیان میں 15ویں پارے میں سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے، جس کی تلاوت اکثر لوگ جمعہ کے دن کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آغاز کس سے ہے؟ الحمد سے۔ اور یہ ہو گئی 3 سورتیں، اور چوتھی یہ سورت ہے سورہ سبا، اور 5ویں سورت بھی بالکل اس کے ساتھ ہے، اس سے اگلی سورت ویری نیکسٹ سورت ہے سورہ فاطر۔ یہ 2 سورتیں بھی اکٹھی ہیں، پہلے 10 پاروں میں 2 سورتیں ہیں، آخری 10 پاروں میں بھی 2 سورتیں ہیں، اور مڈ میں درمیان میں سورۃ الکہف۔ اس طرح یہ 5 سورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی تعریف سے شروع ہوتی، اور ہر سورت کے آغاز میں جہاں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہاں اس تعریف کی آگے کوئی وجہ، سبب اور اس کا لاجک بھی بیان کیا گیا ہے
کہ کیوں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ پانچوں مقامات پہ اللہ پاک نے مختلف اسباب بیان کیے۔ اللہ پاک نے اپنی مختلف خوبیاں اور کمالات بیان کر کے یہ گویا کہ ثابت کیا ہے کہ ہر طرح کی تعریف اور خوبی کا حقدار میں ہوں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے یہی انداز اختیار کیا ہے، سب سے پہلے اپنی تعریف اور پھر اس کے بعد تعریف کا سبب، کیونکہ بغیر سبب کے تو تعریف کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا کہ اللہ پاک کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو آخر اس کا کوئی سبب ہوگا نا، کیوں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس کا سبب بھی اللہ پاک نے ان پہلی دو آیات میں ذکر فرما دیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الحمد، تمام تعریف، سب تعریف، اس کے آغاز میں حمد کے ساتھ، حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور حمد کے ساتھ، حمد کے ساتھ جو الف لام لگا ہے یہ معرفہ بنانے والا الف لام نہیں ہے جس کا معنی ہوتا ہے خاص۔ اگر یہ وہ والا الف لام مانا جائے پھر تو اس کا معنی ہوگا الحمد، خاص خاص تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ یہاں الف لام ہے استغراق، استغراق کا، استغراق کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، ایکسیس۔ الحمد کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ یا ہر طرح کی تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اس کا ترجمہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب کا لفظ کہاں سے لاتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے الف لام کی وجہ سے۔ یہاں الف لام استغراق کا ہے، کثرت کا ہے۔ الحمد، ہر قسم کی حمد و ثنا للہ، اللہ کے لیے۔ کیوں؟ سب خوبیاں اور کمالات یہ اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ خوبیاں بندوں میں بھی ہوتی ہیں، انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، اور مخلوقات میں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی پھول بڑا خوبصورت لگتا ہے تو تعریف تو ہم کرتے ہیں نا، کبھی انسان کی، کبھی کسی پودے کی، کبھی جانور کی، کبھی کسی اور چیز کی۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اگرچہ ہم تفصیل سے یہ بات سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پھول کے اندر، اس کی نقش و نگاری کے اندر ہمیں کوئی اچھائی نظر آتی ہے، کوئی خوبی نظر آتی ہے، اور ہم اس وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی انسان کے اندر ہمیں کوئی اچھی خوبی نظر آتی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، اور اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، ان ساری خوبیوں کے پیچھے بھی اصل کمال کس کا ہے؟ جس نے یہ ساری خوبیاں انسان کو، جانوروں کو، پودوں کو، پھولوں کو، نباتات کو، جمادات کو عطا فرمائی۔ اگر انسان خوبصورت ہے تو کس نے خوبصورتی عطا کی؟ اللہ نے۔ تو اس لیے اگر کسی کی وقتی طور پہ ہم کوئی تعریف کرتے بھی ہیں نا تو وہ ادھوری تعریف، وہ عارضی تعریف، وہ اس کی ذاتی تعریف نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، کہ جو، اس اللہ کے لیے جو، لہو، اسی کا ہے، لہو، اسی کا ہے، اس کا ہے کی بجائے اس ہی کا ہے، اس ہی کا یا اسی کا ہے۔ اس میں ہی کا لفظ اندر داخل ہو گیا ترجمہ میں، کیونکہ لہو کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا عام طور، لیکن شروع میں آنے سے اس پر زور دینا مقصود ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے لہو، اسی کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی اور کا نہیں، صرف اور صرف اسی کا ہے۔ ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے۔
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی اللہ کا ہے. یہ سبب ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے, ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے. آل پریز از ٹو اللہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ ہے. جب زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ ہے, پیدا اس نے کی ہے, مالک وہ ہے, نظام وہ چلا رہا ہے, ضروریات وہ پوری کر رہا ہے, تو پھر تعریف کے لائق بھی تو وہی ہے نا. پھر حمد و ثنا کے ترانے بھی تو اسی کے لیے بلند ہونے چاہیے نا. تو زمین و آسمان سے مراد ہے کہ پوری کائنات. زمین و آسمان کا جب ذکر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات ہی اسی کی ہے. تو جب مالک ہی اس پوری کائنات کا, اس پورے گلشن کا مالک ہی وہ ہے, تو پھر تعریف بھی اسی کی. باقی سب, میں, آپ اور باقی تمام مخلوقات, ہم تو بے بس ہیں اس کے حکم کے آگے. اور ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہمارے ہاتھ میں تو اپنی زندگی نہیں ہے, اپنی سانس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اپنی صحت و تندرستی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو بے بس مخلوق. اس لیے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے, کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور بطور خاص پھر الگ سے اللہ پاک نے ذکر کر دیا کہ جس طرح اس کائنات میں, دنیا کی زندگی میں ہر طرح کی تعریف کا حقدار وہ اللہ ہے نا, اسی طرح کل قیامت کے دن جو اگلی زندگی ہے, نیا جہان آباد ہوگا نا, مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا, اس وقت آخرت کے دن بھی ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہوگی. بلکہ دنیا میں تو کوئی تھوڑی بہت تعریف کسی بندے کی ہو بھی جاتی ہے نا, کسی بادشاہ کی, کسی بندے کی. قیامت کے دن تو کسی نے کسی کی تعریف کرنی نہیں. قیامت کے دن تو ہر ایک صرف اور صرف کس کی تعریف کر رہا ہوگا؟ اللہ کی. اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا, بلکہ میدان محشر میں اللہ پاک آواز لگائیں گے, این ملوک الارض, کہاں ہیں آج دنیا کے بادشاہ؟ کوئی آواز نہیں آئے گی. تو قیامت کے دن بادشاہت وہ صرف ایک اللہ کی ہوگی. اختیارات قیامت کے دن سارے اللہ کے پاس ہوں گے, اور اس لیے قیامت کے دن آخرت میں بطور خاص حمد و ثنا اللہ کی ہوگی. بلکہ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پہ اس کا تذکرہ بھی ہے. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقِيلَ, اور کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ الحمد للہ رب العالمین, کہ تمام حمد و ثنا اور تعریف اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ, اور وہی کمال حکمت والا ہے. حکیم اور خبیر یہ دونوں مبالغے کے سیغے. وَهُوَ, اور وہی, الحکیم, کمال حکمت والا ہے. صرف حکمت والا نہیں کہنا, کمال حکمت والا. چھوٹی موٹی حکمتیں تو انسان بھی اختیار کرتے ہیں نا, لیکن کامل مکمل حکمت وہ اللہ کے پاس ہی ہے, حکمت و دانائی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ کمال حکمت والا ہے, دانائی والا ہے. الخبیر, ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اور ان دونوں الفاظ کا یہاں کیا معنی ہے, کیا مناسبت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو جس طرح بھی پیدا کی ہے, جو بھی یہاں قوانین رکھے ہیں, وہ حکمت و دانائی پہ مبنی ہے. اور کائنات یہ نہیں کہ پیدا کر کے اللہ پاک ان سے بے خبر ہو گیا, نہیں. پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے, چپے چپے, پتے پتے کو جانتا ہے, ہر چیز کی پوری خبر رکھتا. اس زمین کے کسی حصے پر اس کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے نا, اسے اس کا بھی علم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فوری گرفت نہیں کر رہا, فوراً عذاب نہیں بھیج دیتا بندے پر, اس لیے کہ وہ الحکیم ہے. اس کے فیصلوں کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. اور اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو سدھرنے کا, اصلاح کا موقع دیتا ہے. شاید بندہ سدھر جائے, یہ اس کی حکمت ہے. اور بڑے بڑے اللہ کے باغی و نافرمان اس مہلت کے زمانے میں سدھرے بھی ہیں. اسلام کے کتنے بڑے بڑے دشمن تھے,
اللہ پاک نے ہدایت دے دی مرنے سے پہلے پہلے. یہ اس کے الحکیم ہونے کی وجہ سے. اور الخبیر جاننے کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ وہ غافل ہے اس لیے وہ پکڑ نہیں کر رہا, گرفت نہیں کر رہا, جانتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مہلت دے رہا ہے, وقت دے رہا ہے. تو اس کے اندر اس کی حکمت ہے. کیونکہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا نا کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ زمینوں آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے, اللہ ہی مالک ہے, اتنا وہ طاقتوں والا, اتنا اختیار والا ہے, تو پھر اس کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں, شرک بھی ہو رہا ہے, قبروں پر, ڈیریوں پر, اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ سجدے کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر. تو اس کے باوجود پھر وہ اتنی طاقتوں والا ہے, زمینوں آسمان کا مالک ہے, تو پھر اس کے عذاب اور اس کے لشکر حرکت میں کیوں نہیں آتے ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے؟ اس کا جواب دیا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, خبردار پورا ہے لیکن حکمت و دانائی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کو مہلت دے, سدھرنے کا موقع دے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہلت کے زمانے میں سدھر جانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری آیت مبارکہ یعلم, مزید اللہ پاک کی صفات. کیوں وہ ہر طرح کی تعریف کا حقدار ہے؟ اس لیے بھی کہ یعلم, وہ جانتا ہے, ما جو یلجو, داخل ہوتا ہے, جو داخل ہوتا ہے, پینیٹریٹ ہوتا ہے, جذب ہوتا ہے, فی الارض, زمین میں, وما یخرج, اور جو کچھ نکلتا ہے, جو کچھ نکلتا ہے, جو ایمرج ہوتا ہے, منہا, اس سے. ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ منہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف. الارض عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر مؤنث سے استعمال ہوئی. منہا, اس سے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے. زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے؟ بے شمار اور ان گنت چیزیں ہیں, ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. زمین میں کیا داخل ہوتا ہے, زمین سے کیا کیا نکل رہا ہے, ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. لیکن بطور مثال چند چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں. اللہ اکبر, زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ بارش کا پانی زمین میں ابزارب ہوتا ہے, جذب ہوتا ہے. بیج زمین میں داخل ہوتا ہے. انسان یا تو دفن ہوتا ہے تو زمین میں داخل ہوتا ہے, یا اگر کچھ لوگ جلا بھی دیتے ہیں تو وہ راکھ بھی زمین میں داخل ہوتی ہے. تو جو چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے, کیڑے مکوڑے حشرات, کتنی تعداد ہے ان کی, ان گنت, وہ سب بھی زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے گھر ہیں, کہاں کہاں ان کی بلیں ہیں, چیونٹیوں کی, کیڑوں کی, مکوڑوں کی. ہر چیز جو زمین میں داخل ہو رہی ہے نا, اللہ پاک اس کو جانتا ہے. اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے, اب وہ کیڑے مکوڑے زمین سے باہر بھی نکلتے ہیں. زمین سے کتنی فصلیں ہیں, کتنے بیج ہیں جو پھوٹ کر باہر نکل رہے ہیں, وہ سارا اللہ کچھ جانتا ہے. اور زمین سے پانی بھی ہم نکال کے پی رہے ہیں. زمین کے اندر, پہاڑوں کے اندر, سمندروں کے نیچے کئی کچھ کتنے خزانے ہیں جو انسان نکال رہے ہیں. ہیرے, جواہرات, معدنیات, سوئی گیس, پیٹرول, تیل, ڈیزل, یہ سارا کچھ زمین سے نکلا ہوا ہے. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے وہ جانتا ہے. تو پھر اس کی تعریف کیوں نہ کریں؟ کوئی اور ہے جو جانتا ہو؟ میں اور آپ تو اپنے گھر کے اندر جو تھوڑی سی جگہ ہے یا چھوٹی سی کوئی کیاری ہے, اس میں بھی نہیں جانتے کہ اس تھوڑی سی زمین کے اندر کیا کیا کچھ 24 گھنٹے میں زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے, داخل ہو رہا ہے, اور کیا کیا نکل رہا ہے. ہم تو اس کا بھی حساب نہیں رکھتے, نہ اس کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. وما ینزل, اور جو کچھ اترتا ہے, من السماء, آسمان سے, اور جو کچھ آسمان سے نیچے اترتا ہے وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے. وما یعرج فیہا, اور جو چڑھتا ہے اس میں, آسمان میں. کئی چیزیں آسمان سے نیچے اترتی ہیں, واٹ ڈسینڈز, اور جو اوپر چڑھتا ہے ما یعرج فیہا, واٹ اسینڈز, جو اوپر چڑھتا ہے. دونوں چیزوں کو اللہ پاک جانتا. اب آسمان کی طرف جانے والی کئی چیزیں ہیں, فرشتے بھی اوپر جاتے ہیں, نیک اعمال بھی اوپر جاتے ہیں, روحیں بھی اوپر جاتی ہیں, اور بھی اللہ بہتر جانے کیا کیا کچھ اوپر جاتا ہے جو آسمان سے نیچے اترتا ہے.
اس کو بھی اللہ جانتا ہے. فرشتے نیچے آتے ہیں، اور جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے روح کی شکل میں، وہ بھی آسمان سے آتا ہے، فیصلے آسمان سے آتے ہیں. اور لیلۃ القدر کی رات اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں، سال کے فیصلے، وہ سالانہ فیصلے نیچے اترتے ہیں، فرشتے لے کر اترتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کے علم میں ہیں؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، وہی ان ساری چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے. اس لیے ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کا حقدار وہ اللہ ہے، کوئی اور اس کے نہ پائے کا ہے، نہ کوئی اس طرح کی تعریف کا حقدار ہے. اور آخر میں پھر اللہ پاک نے بتا دیا، پھر حکمت دوبارہ بیان فرمائی کہ وہ اتنا باریکی سے جاننے والا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک بھی وہ ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، اور اتنا باریکی سے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے. تو پھر اس کی نافرمانیاں تو جگہ جگہ ہو رہی ہیں، تو پھر وہ گرفت کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا پھر جواب دے دیا، فرمایا کہ واہوا، اور وہی الرحیم، نہایت رحم والا ہے، الغفور، بے حد بخشنے والا ہے. یہ اس کے رحمان و رحیم اور غفور و غفار ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی فوری گرفت نہ کرے، بلکہ انہیں مہلت دے، موقع دے، چانس دے، سدھر جانے کا، پلٹانے کا، اصلاح کر لینے کا. اس لیے وہ اتنی طاقتوں، اتنے اختیارات اور اتنے علم کے باوجود فوری اپنے بندوں کی گرفت نہیں کرتا ہے. بڑی سے بڑی سرکشی پر بھی، بڑی سے بڑی نافرمانی پر بھی، حتیٰ کہ کفر اور شرک پر بھی وہ وقت مقرر سے پہلے کسی کی گرفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ الرحیم ہے، الغفور ہے، الحکیم ہے، الخبیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدرتیں جاننے، سمجھنے اور ان پر ایمان رکھنے کی اور اس کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.